الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه البخاری و مسلم۔ اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفطر اور نحر یعنی یہ جو قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ہی prohibited us to fast on یوم الفطر ڈے اور یوم النحر یعنی کہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس دن منع فرمایا۔ اور آف کورس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت ہے، ایک نظام کا ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات جیسے فار ایگزامپل نماز کا ہی ٹائم ہے، اب جو کام کرنے کا ہے وہ صحیح ٹائم پہ صحیح وقت میں اور صحیح طریقے سے ادا کی جائے گا تو وہ سنت ہوگا، مسنون ہوگا اور شریعت کے مطابق ہوگا، اور وہی کام اگر غلط ٹائم پہ پڑھی جائے گی تو وہ الاؤڈ ہی نہیں ہوگی، پروہیبیٹڈ ہوگی۔ جیسے کہ اگر کوئی بالکل سن رائز کے طور جو فجر کے بعد فوراً زوال تک کا جو وقت ہوتا ہے، جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر غروب کا جو وقت ہوتا ہے سورج سن سیٹ کا، ان دونوں ٹائموں پہ نماز پڑھنے کی ممانعت باقاعدہ حدیثوں سے ملتی ہے، اور ان دونوں ٹائم پہ منع فرمایا نماز پڑھنے سے۔ تو بہرحال صحیح ٹائم پہ ہوگی تو وہی افضل نماز ہوگی، غلط ٹائم پہ ہوگی تو وہ انفیکٹ گناہ کا باعث نہ بن جائے۔ اسی طرح اس روایت میں روزے سے متعلق بھی فرمایا کہ ویسے تو روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یوم الفطر اور یوم النحر کا دن ایسا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ایک ہی روایت نہیں بلکہ بہت ساری اس میں روایات ملتی ہیں۔ ایک دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی مسلم شریف میں روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن صیام یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر یعنی کہ وہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور یہی بات پھر ایک دوسری روایت میں ابو عبید مولا بن اظہر کی پتہ چلتا ہے، قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب، کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر تھا ایک مرتبہ عید کے موقع پر، فجاء، وہ آئے اور تشریف لائے عمر رضی اللہ عنہ، اور فصلی، انہوں نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، ثم انصرف فخطب، پھر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں خطبہ دیا، فخطب الناس، لوگوں سے۔ اور اس خطبے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان ھذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، یوم فطرکم من صیامکم والآخر یوم تأکلون فیہ من نسککم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک وہی یوم فطر کا دن، تمہاری عید کا دن جو رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ، اور پھر دوسرے دن جو یوم فرمائے یوم تأکلون فیہ من نسککم، جس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو اس دن کو بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو بہرحال اس سے محدثین وغیرہ نے یہی مسئلہ ایسے ہی نکالا ہے کہ اس میں عید الفطر کا دن تو آف کورس ہے، اور ساتھ میں یہی جو 10th 11th 12 ذی الحج کے دن ہوتے ہیں یہ بھی شامل ہیں، ان تینوں دنوں میں بھی روزہ رکھنا منع ہوگا۔ ظاہر ہے ایک 10 ذی الحج کے بارے میں تو بہت ساری روایات میں آ گیا، لیکن آگے 11 اور 12 بھی کیسے، کہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن جس دن یوم تأکلون فیہ من نسککم، تم جس دن قربانی کا گوشت کھاتے ہو، تو ظاہر ہے قربانی تو 10th 11th اور 10th 11th 12th یہ تینوں ذی الحج کی جو ڈیٹس ہیں ان میں قربانی ہوتی ہے آف کورس، تو تینوں ڈیٹس میں ہی منع ہوگا، کھانا روزہ رکھنا منع ہوگا۔ اور قربانی کا گوشت کھانا ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور اس کا ذریعہ ہوگا، اور اللہ کا ایک فضل ہے انسان کے اوپر، تو اس سے اویل کرنا انسان پر بھی لازم ہوگا۔ اور یہ ایک دوسری روایت سے بھی اس کی ملتی جلتی پتہ چلتا ہے جو کہ حضرت نبیش حضلی رضی اللہ عنہ سے ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق جو ہوتے ہیں جس میں واضح بلند وہ باقاعدہ
یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں ہر نماز کے بعد، ان کے اندر منع ہوگا، یعنی روزہ رکھنا منع ہو۔ یہ وہ دن ہے جس دن کھانا پینا اور ذکر کرنے کا دن ہے، یہ فرمایا اس روایت میں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہے کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، وچ مینز آف کورس کہ روزہ نہیں رکھیں گے تبھی کھائیں پیئیں گے، کیونکہ روزے کا جو مین کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس دن کھانا پینا چھوڑنا ہی روزے کا نام ہے۔ اور خاص طور سے اسی لیے ان حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کی خاص طور سے ممانعت یعنی کہ منع فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ارشاد سے تو خاص طور سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ ایک تو یوم الفطر عید کا دن، اور تو اس لیے منع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے بعد ایک ظاہر ہے فطر کا دن خاص طور سے یعنی روزہ نہ رکھنے کا، کھانے پینے کا دن مقرر کیا، تو اس لیے اسے اویل کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہوگا۔ اور اس دن روزہ رکھنے میں اللہ کی ظاہر مرضی بھی اور وہ شامل ہے، اسی لیے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ اور پھر یوم النہار کا روزہ اس لیے منع ہے کہ وہ ظاہر ہے قربانی کے گوشت کھانے کا دن ہے، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو آف کورس ان تینوں دنوں میں بھی روزہ رکھنا منع ہوگا۔ بہرحال یہ نفلی روزے ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ آف کورس کوئی واجب یا فرض نہیں ہوتے، تو جس دن بھی رکھنا چاہیں۔ بہرحال ان دنوں میں جس دن کی ممانعت ہے ان دنوں میں رکھنا تو کسی صورت میں بھی افضل یا جائز بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ رکھنا نہ رکھنا یہ مسلمان کے اپنے مرتبے اور لیول کے اوپر ہے، اور وہ جتنے زیادہ رکھے گا ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوگا۔ اور پھر ایک دوسرا نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ نفلی روزہ جو ہے وہ توڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے رکھ لیا اور اب کسی وجہ سے وہ اسے کنٹینیو نہیں کر سکے گا، تو رمضان کا روزہ تو اگر توڑا تو اس پہ تو obviously اس کا کفارہ واجب ہو جائے گا، لیکن جو نفلی روزہ ہوگا نان رمضان کا، اس میں اس کا کفارہ واجب نہیں ہوگا، بس اس کے اوپر روزہ رکھنا اس کی قضا واجب ضرور ہوگی آف کورس۔ جیسے کہ ایک بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ داخل ہوئے، انٹر ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، فقال عندکم شیء، ان میں تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس آج کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی اذا صائم، چلو پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک دوسری مرتبہ ثم اتانا یوما آخر، پھر ایک دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، اور انہوں نے پوچھا، میں نے پوچھا، وقلنا یا رسول اللہ اودیہ لنا حیث، ہمارے پاس یہ حیث یعنی ایک کھانے کی کچھ ایک اس زمانے میں خرمہ اور مکھن کا کوئی سارٹ آف ملیدہ ٹائپ کوئی ڈش ہوا کرتی تھی جسے حیث کہا جاتا تھا، وہ کہیں سے ہدیہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، فقال ارنی، یہ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، وقال ولقد اصبحت صائما فاکلا، انہوں نے کہا کہ آج ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور آج ہم کھانا کھا لیتے ہیں، یعنی انہوں نے روزہ نہ رکھا۔ تو ظاہر ہے ایک چیز تو یہی پتہ چلی کہ اس کی جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کی نیت بعد میں بھی دن میں بھی کی جا سکتی ہے، اس کی پہلے سے نیت ہونا ضروری نہیں ہے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اور سیکنڈ یہ پتہ چلا کہ اس میں اگر رائے بدل گئی، کسی کا اوپینین چینج ہو گیا، تو وہ روزے کو توڑ بھی سکتا ہے، اور یہی پھر بہرحال قضا لازم ضرور ہوگی، لیکن توڑنا جائز پھر بھی ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک دوسری ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائی، اور وہ لیفٹ سائڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے اس کے بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ رائٹ سائڈ پہ کچھ پینے کا کوئی بینائن کوئی برتن میں کوئی پینے کا کچھ لایا بندہ کوئی شخص، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو دیا اور انہوں نے وہ نوش فرما لیا، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا یار میرا تو روزہ تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یضرک ان کان تطوعا، کہ یہ نفلی روزہ تھا، اسے توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، الصائم المتطوع امیر نفسی ان شاء صام و ان شاء افطر، کہ جو نفلی روزے دار ہے اس کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو اسے توڑ دے۔ لیکن ایک دوسری عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ وہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ ان کے سامنے کچھ کھانے کا لایا گیا تو انہوں نے وہ کھا لیا، بعد میں انہوں نے مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حفصہ رضی اللہ عنہ نے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ تم اس روزے کی قضا کر لو۔ تو ظاہر ہے آف کورس نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قضا ظاہر لازم ہوگی، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو نفلی روزوں کی پابندی اور معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔